اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور یہ بات شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ ہر کسی کی انتہا آپ کے رب کی طرف ہے۔ کون کہاں جائے گا، کدھر بھاگے گا، کہاں چھپے گا، اور کس سے وہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے کہ میں اس کی گرفت سے بچ جاؤں، ہر چیز کی انتہا رب کائنات کی جانب ہے۔ اس جگہ رب کائنات جل وعلا نے میرے کریم آقا رسول عربی کو منتخب کر کے فرمایا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ، بے شک ایک تو یہ نا کہ ہر وہ اپنے رب کی طرف جائے گا، نہیں، محبوب ساری کائنات کی انتہا تیرے رب کی طرف ہے۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، کتنا انداز محبوبانہ ہے کہ ہر شے کی انتہا، ہر کسی کی انتہا آپ کے رب کی طرف ہے۔ جو تیرا رب ہے اس کی طرف سب کی انتہا ہے۔ کون کدھر جائے گا، کہاں بھاگ کے جائے گا؟ یہ نیکی کرنے والا جو نیکی کرتا ہے اس کی نیکی تیرے رب کے پاس ہے۔ گناہ کرنے والا جو گناہ کرتا ہے تیرا رب اس کو بھی تحریف فرما رہا ہے۔ انجام کار انتہا تو اسی کے حضور ہے، پھر سب نے اسی کے حضور حاضر ہونا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْقَىٰ، بے شک وہی ہے جو ہنساتا بھی ہے اور رلاتا بھی ہے، ہنسائے گا بھی اور رلائے گا بھی۔ آج بھی ہنساتا اور رلاتا ہے، اور قیامت کے دن بھی کسی کو ہنسائے گا، کسی کو رلائے گا۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی حضور ہمیشہ اس کی رحمت طلب کرنی چاہیے، ہمیشہ اس کی رحمت طلب کرنی چاہیے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے جو بہت زیادہ بیمار تھے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو نے کوئی دعا مانگی تھی۔ تشخیص فرما لی نا، صحابہ کو احساس دلانا تھا۔ فرمایا کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو نے کوئی دعا مانگی تھی۔ عرض کیا اللہ کے نبی علیہ السلام، جی ہاں میں نے دعا مانگی تھی۔ فرمایا بتا کیا دعا مانگی تھی؟ عرض کیا اللہ کے نبی علیہ السلام، میں نے دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر میرے گناہوں کی سزا مجھے دینی ہے تو دنیا میں دے دے، آخرت میں نہ دینا۔ تو میرے نبی فرمائیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ کون ہے جو اپنے رب کی سزا کو برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ کے بندے، تجھے یہ کہنا چاہیے تھا مولا تعالیٰ مجھے دونوں جہانوں میں سزا سے محفوظ فرما لے، میرے گناہوں کو معاف فرما، نہ اس جہان میں مجھے عذاب دے نہ اس جہان میں۔ کبھی بھی اپنے رب سے یہ نہ کہنا چاہیے کہ مجھے آزما لے، وہ کون ہے جو اس کی آزمائش پر پورا اترے گا؟ ہمیشہ اس سے عافیت مانگو۔ میری ماں، آپ کی ماں، ہم سب کی ماں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کیا تھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کون سی دعا مانگوں؟ میرے کریم نے فرمایا تھا کہ عافیت، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا مانگنا۔ اے اللہ تعالیٰ تو عافیت والا ہے، تو معاف فرمانے والا ہے، مولا تو معاف کرنے کو بڑا پسند فرماتا ہے، مجھے بھی معاف فرما دے۔ تو پسند فرماتا ہے معاف کرنے کو۔ ہمیشہ اپنے رب سے عافیت طلب کرنی چاہیے، اس کو دعا میں شامل کر لینا چاہیے۔ اپنے رب کے حضور عافیت کو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو، اس کو دعا میں شامل کر لینا چاہیے کہ اے اللہ تعالیٰ جل وعلا، میرے نبی نے فرمایا اس دعا کا، اے اللہ تعالیٰ تو معاف فرمانے والا ہے، عافیت عطا فرمانے والا ہے، مجھ کو معاف فرما، مجھے عافیت عطا فرما۔ آخر میں یا غفور پڑھا جاتا ہے، اے بہت مہربانی کرنے والے، اے غفور رحیم پروردگار تو مجھے عافیت عطا فرما۔ ارشاد فرماتے ہیں وہی ہنساتا بھی ہے اور وہی رلاتا ہے، جسے چاہے ہنسا دے، جسے چاہے وہ رلا دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور بے شک وہی ذات بابرکات ہے جو موت سے ہمکنار بھی فرماتا ہے اور دوبارہ زندہ بھی فرمائے گا، اب بھی زندہ فرماتا ہے۔ جس طرح کہ ابھی آپ آگے پڑھیں گے کس طرح وہ زندہ فرماتا ہے۔ فرماتا ہے أَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، وہی رب کائنات ہے جس نے زوجین جوڑے جوڑے بنا دیے، مذکر بھی مؤنث بھی۔ میں یہاں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوا اپنی قوم کی جہالت کی بات کر رہا ہوں، اپنی قوم کی جہالت کی بات کر رہا ہوں۔
آپ جانتے ہیں کہ میں طبیب ہوں، بعض بیٹیاں بیچاری آ کے روتی ہیں کہ میرے خاوند نے کہا اگر تیری بیٹی ہوئی تو میں تجھ کو طلاق دے دوں گا۔ وہ اللہ کے بندے، یہ اس کی مرضی ہے بیٹی پیدا کرنا یا بیٹا پیدا کرنا، یہ اس کی مرضی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں بیٹی پیدا کروں یا بیٹا پیدا کروں، اس بیچاری کی کیا مرضی ہے؟ بیٹی دینا یا بیٹا دینا یہ رب کائنات کے دست قدرت میں ہے، وہ مالک ہے، وہ جو چاہے جس کو جو چاہے عطا فرمائے۔ بیٹی کی ولادت پر غم منانا یہ کافروں کا طریقہ ہے، البتہ بیٹے کی ولادت کی تمنا کرنا یہ سنت انبیاء ہے۔ بیٹے کی ولادت کی تمنا کرنا چاہیے، تاکہ کیوں وہ تمنا کرتے تھے بیٹے کی ولادت کی؟ کہ بیٹا دین متین کی اشاعت و تبلیغ میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، کفار سے جہاد کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ خواتین کفار سے جہاد نہیں کر سکتی، ان کے پیش نظر محض اور محض اپنی انانی ہوا کرتی، وہ تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے متمنی ہوتے ہیں۔ وہ جو نیک بندے ہوتے ہیں جو بیٹا مانگتے ہیں، وہ بیٹا اس لیے نہیں مانگتے کہ میرے دست و بازو زیادہ ہو جائیں، میں دوسروں کا مقابلہ، وہ تو اس لیے مانگتے ہیں کہ مولا تعالیٰ بیٹا ملے گا، دین کا نوکر بن جائے گا، تیری راہ میں جہاد کرے گا۔ نبی کریم فرماتا ہے وہی خالق کائنات ہے جس سے جوڑے جوڑے پیدا فرمائے، مذکر بھی اور مؤنث بھی۔ من نطفۃ اذا تمنا، نطفہ وہ مادہ مخصوص کے ایک قطرہ کے خلاصہ سے، جدید تحقیق کے مطابق ایک نارمل انسان کے ایک قطرہ سیمن میں تقریباً 2.5 کروڑ کے قریب سپرم ہوتے ہیں، اور ہر سپرم اس لائق ہوتا ہے کہ پورا انسان بن جائے۔ اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی ہے، اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی ہے، وہ اس کے خلاصے سے گویا ایک مردہ ہوتا ہے اور رب کائنات اس کو زندگی کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ سپرم کو بھی اللہ ہی پیدا فرماتا ہے، اور پھر سے انسان بھی اللہ تعالیٰ جل وعلا ہی بناتا ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ تمہاری ماں کے رحموں میں تصویر بناتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے۔ ارشاد گرامی قدر بکری فرماتے ہیں من نطفۃ، نطفہ سے، اذا تمنا جب اس کو ڈالا جاتا ہے، وَأَنَّ عَلَيْهِ نَشْأَةَ الْأُخْرَى، اور اسی کے ذمہ کرم ہے دوبارہ پھر اٹھانا، دوسری جو انشاء ہے دوبارہ اٹھانا ہے وہ اسی کے ذمہ ہے، وہ مالک ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، سبحان اللہ، وہی رب کائنات ہے کہ جس کو چاہے غنی کر دیتا ہے، جس کو چاہے غریب فقیر کر دیتا ہے، قناعت والا غریب کر دیتا ہے، جسے چاہے جو چاہے۔ اگر عقل، فہم اور شعور کی بنا پر دولت ملتی تو بے وقوف بھوکے مر جاتے۔ کتنے وہ ہیں جن کے پاس اتنی عقل نہیں، دولت بہت زیادہ ہے، اور کتنے عقل مند ہیں جو در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں۔ یہ میرے مولا کی عطا ہے، جس کو چاہے عطا فرما دے، اس سے ہمیشہ رزق حلال مانگنا چاہیے۔ یہی رزق حلال نورانیت پیدا کرتا ہے، اور عطا وہ فرماتا ہے بندہ اپنے رب سے مانگے، اپنے رب کی عطاؤں پہ راضی ہو جائے۔ ارشاد گرامی فرماتے ہیں خلاق کائنات وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، وہی رب کائنات ہے جو شعراء کا رب ہے۔ شعراء ایک ستارے کا نام ہے جو عام ستاروں سے زیادہ روشن و تابع ہے، اور انسائکلوپیڈیا کے حوالہ سے میں نے پڑھا کہ یہ سورج سے بہت بڑا ہے اور بہت زیادہ روشن و تابع ہے، اور یہ زمین سے 8.6 نوری سال کے فاصلے پر ہے، یعنی بہت دور ہے۔ نوری سال 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ نور طے کرتا ہے، یعنی وہ ستارہ دور ہونے کی وجہ سے ہمیں سورج سے چھوٹا نظر آتا ہے، حقیقتاً وہ سورج سے بڑا ہے۔ مصر کے لوگ اس ستارے کے طلوع پر کیونکہ طغیانی آ جاتی تھی دریائے نیل میں، اور فراوانی کے ساتھ پانی ان کو میسر آتا تھا، اس لیے وہ کہتے تھے یہ وہ ستارہ ہے جو باغات اور اناج کو اگانے والا ہے۔ عقیدہ ان کا برا تھا، ستارہ پرستی کا عقیدہ، اللہ کو چھوڑ کر سورج کو، چاند اور ستاروں کو پوجنا، یہ کافروں کی عادت اور ان کا طریقہ تھا۔
اس بنا پر انہوں نے اس شعرا نامی ستارے کی مخصوص پرست اور اس کے مندر وغیرہ بنا رکھے تھے۔ رب کائنات نے احساس دلایا ہے کہ کائنات کی ہر شے کا مالک و خالق تو رب کائنات ہے، وہ معمولی ستارہ ہو یا شعرا ستارہ ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، وہ زمین پر رینگنے والا حقیر کیڑا ہو، فضا میں اڑنے والا کوئی بڑا پرندہ ہو، چھپایا ہو یا عزت و عظمت کی نشانی انسان، سب کو میرے اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم کہہ کے سے عزت عطا فرما دی انسان کو، سب چیز کا مالک اللہ تعالی ہے۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ، اسی نے ہلاکت سے دوچار کیا تھا، اسی نے ہلاک فرمایا تھا عَادًا الْأُولَىٰ، پہلی عاد کو، یعنی قوم عاد جو حضرت سیدنا ہود علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم تھی، جس پر اللہ تعالیٰ نے ہوا کا عذاب بھیجا تھا، جو بہت بڑے ڈیل ڈول والے تھے، بہت بلند و بالا قامت رکھنے والے تھے، اور ہوا ان کو فضا میں اس طرح اڑا رہی تھی جس طرح معمولی تن کے ہوا میں اڑا کرتے ہیں۔ رب کائنات جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں وَثَمُودَ، اور قوم سمود کو بھی اسی نے ہلاک کیا تھا۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے جنہوں نے اونٹنی کا وہ مطالبہ کیا تھا، جو آپ قبل سورہ ہود میں تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ فما ابقا، تو جب عذاب آیا تو اللہ نے ان میں سے کسی کو بھی باقی نہیں چھوڑا، سارے کے سارے ہلاک و برباد کر دیے گئے، تباہ کر دیے گئے۔ وقوم نوح من قبل، اور ان سے پہلے قوم نوح کو دیکھو، وہ بھی تو تھی نا کہ جس نے اپنے رب کی نافرمانی کی، اور رب کائنات نے پانی کے عذاب سے ان کو ہلاک و برباد کر کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تھوڑا سا غور کریں، پانی ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے، میری اور آپ کی زندگی کے لیے نہیں بلکہ عمومی زندگی کے لیے بھی، نباتات کی زندگی کے لیے بھی پانی ضروری ہے۔ اگر پانی نہ ہوگا تو نباتات وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، حیوانات یہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ پانی جو زندگی کے دلیل ہے، یہی پانی اللہ چاہے تو عذاب بن جاتا ہے، زندگی تباہ کرنے والا بن جاتا ہے۔ وہ ہوا جس کے بغیر زندگی ناممکن ہے، ہمارے لیے ضروری ہے۔ کوئی آدمی کا سانس بند کر دیا جائے، سانس گھٹ کے وہ مر جاتا ہے، ہلاکت کے گھڑے میں جا گرتا ہے۔ معاذ اللہ تعالیٰ، اللہ چاہے تو یہی ہوا طوفان بن جاتا ہے، پہاڑوں کو جڑ سے اکھیڑ دیتی ہے۔ گویا یوں سمجھیے وہی شے جو رحمت ہے، تیرا رب چاہے تو وہی زحمت بن جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے رب سے رحمت کی طلب کر۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بادل دیکھتے تھے، ملادہ فرماتے کالی گھٹا، تو فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور نماز شروع فرما دیتے تھے۔ فرماتے تھے پہلی قوموں کو بعض اوقات ایسی ہی گھٹاؤں نے ہلاک کیا ہے، یعنی اللہ نے ایسی گھٹاؤں کے ذریعے ہلاک کیا ہے۔ رب کریم فرماتا ہے قوم نوح من قبل، اور قوم نوح بھی ان سے پہلے، انہم کانوا اظلم وَأَطْغَىٰ، بے شک وہ لوگ بھی بڑے ظالم تھے اور حد سے تجاوز کر جانے والے تھے۔ آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ وہ پڑھا ہے، قبل ازیں سنا ہے، 950 سال آپ نے تبلیغ کی اور قوم نے آپ کے ساتھ کتنا صفاقانہ سلوک کیا تھا۔ اللہ کے قائل فرماتا ہے وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ، اور وہ بستی کے جن کو ہم نے الٹا دیا تھا، قوم لوط کی بستیاں جن پر بحر مردار کا پانی پھیلا، اور آج تک وہ بستیاں تباہ و برباد ہیں، الیاذ باللہ تعالی۔ فرماتے ہیں فغشاها ما غشا، تو اس بستی پہ چھا گیا تھا جو چھا جانے والا تھا، جو چھا جانا تھا جس کو، یعنی اللہ کا عذاب، معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ۔ ان پر جہنم کے پتھروں کی بارش برسی تھی اور ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا تھا۔ ارشاد فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، تو تو اپنے رب کی کس کس نعمت میں شک کرے گا، کس کس نعمت میں تجھے شک و تردد ہوگا کہ یہ میرے رب نے عطا کی ہے کہ نہیں کی ہے۔ اوے اللہ کے بندے، سب نعمتیں تیرے رب کی عطا فرمودہ ہے، کسی اور کی جرت کیا ہے کوئی نعمت تجھے دے سکے۔ میں اور آپ اس وقت کتنے سکون کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی نعمت کا احساس تب ہوتا ہے، کوئی چیونٹی ہمیں کاٹ لے، بیٹھے بیٹھے کوئی چیونٹی کاٹ لے تو وہ درد بتاتی ہے کہ سکون کتنی بڑی نعمت ہے۔ خدا نخواستہ کسی کے کان میں
کسی کی داڑھ میں، کسی کی آنکھ میں، کسی کے سر میں، کسی کے پیٹ میں، کسی کے بازو میں، جسم کے کسی عضو میں درد شروع ہو جائے، پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ ہر لمحہ میرے رب کی کتنی نعمتیں میرے شامل حال ہوا کرتی تھیں، میں کس قدر پرسکون بیٹھا کرتا تھا۔ وہ روٹی جو تو کھاتا ہے تیرے پیٹ میں نفخ پیدا ہو جائے تو یہی تیرے لیے عذاب بن جاتی ہے، شکر ادا کر۔ یہ روٹی نہ نکلے تب بھی عذاب، نہ ملے تب بھی عذاب، پانی نہ ملے تو تیری ہلاکت، پی لے نہ نکلے پھر تیری ہلاکت، تو کس نعمت کا تو انکار کرے گا؟ رب کائنات نے پوری سورہ رحمن نازل فرمائی، بار بار اس ساتھ دلایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہاں فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ، تَتَمَارَا، تو اپنے رب کی کس نعمت میں شک کرے گا، تردد کرے گا۔ ارشاد فرماتے ہیں هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ، یہ محبوب مکرم تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ڈر سنانے والے ہیں جس طرح قبل ازیں انبیاء علیہ السلام کی بعثت ہو چکی ہے۔ فرماتے ہیں رب کریم ازفت الآزفہ، وہ قریب آ گئی، قریب آنے والی، تیری موت لمحہ بلمحہ قریب سے قریب تر آتے چلی جا رہی ہے۔ تو کب جانتے ہیں کب تیری زندگی کا پتہ کٹ جائے گا؟ تو ایک کٹے ہوئے درخت کی طرح اوندھے منہ گر جائے گا، پھر تیرا کوئی پرسانی حال نہ ہوگا۔ کروڑوں نہیں اربوں خربوں خرچ کر لے تجھے ایک بھی سانس نہیں مل سکے گی، تو نہیں خرید سکتا۔ کیا تو کہتا ہے میرے پاس دولت ہے، مال ہے، میں فلاں نعمتیں خرید لوں گا، ایک سانس بھی خرید کے دکھانا کہ کیا تیری ساری کی ساری دولت، تیری ساری کی ساری جائیداد ایک سانس کی بھی قیمت ہو سکتی ہے جو تیرا رب بغیر مشقت کے تجھے مسلسل عطا فرما رہا ہے، بغیر تیرے خرچے کے تجھے مسلسل عطا فرما رہا ہے۔ معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ میں توبہ کرتا ہوں ہر ایسے مرض سے، پناہ مانگتا ہوں اپنے رب کی کہ جو مرض ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ نہ کرے تیرے گردے خراب ہو جائیں، تیرا پیشاب بند ہو جائے، ذرا پھر دیکھ کہ تیرے گردوں میں جو آٹومیٹک فلٹر تیرے رب نے لگا رکھا تھا اگر اس میں نقص آ جائے تو تجھے کتنے ہزار روپے خرچ کر کے اپنے گردوں کی صفائی کروانا پڑتی ہے، ایک پیسہ خرچ کیے بغیر وہ روزانہ کی روزانہ صفائی ہو رہی ہے۔ تو اور میں سانس لیتے ہیں، ویسے دیکھو گرد و غبار کتنا زیادہ، مسجد کے کارپٹ کو جھاڑ کے دیکھیں کتنا گرد و غبار ہے، تو جب آپ اندر اپنے سک کرتے ہیں اگر وہ گرد و غبار تیرے پھیپھڑوں میں جمع ہوتا رہے تو پہاڑ بن جائے، تو ایک دو دن کے بعد ہی مر جائے، تیرے پھیپھڑے رک جائیں، اور تیرے رب نے ان پھیپھڑوں سے اس سارے کے سارے میل کو چال کو کام کرنے والے، گرد و غبار میں کام کرنے والے، محنت و مشقت کرنے والے، مزدوری کرنے والے، یہ چاول وغیرہ چھڑنے کی مشینیں اور دیگر روئی کے کاروبار میں معلوم نہیں کتنا وہ روئی اندر جا رہی ہوتی ہے، پھر تیرے رب نے انتظام کیا بنایا کہ وہ ساری روئی جمع کر کے وہاں بلغم کو پیدا فرما دیا، بلغم کو پیدا فرما کے پھر ایک تحریک دی، اس تحریک نے کیا کیا، ایسے کر کے کیا، وہ سارا بلغم اچھل کر تیرے حلق میں آ گیا اور مریخ نالی کے ذریعے تیرے پیٹ میں چلا گیا، تیرے معدے میں چلا گیا اور پخانے کے ساتھ ساتھ نکلتا رہا۔ یہ انتظام کون کر رہا ہے؟ ایک ایک لمحہ تیری زندگی کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ پھر وہ وقت آ جائے گا جب وہ حفاظت کرنے والا حفاظت کرنی بند کر دے گا، پھر تیری موت واقع ہو جائے گی۔ ارشاد فرماتے ہیں وہ قریب آ گئی جو قریب آنے والی ہے، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اور اس کو اللہ کے سوا کوئی بھی ظاہر نہیں کر سکتا۔ وہ کب آئے گی، کس کی موت کب آئے گی میرا اللہ جانتا ہے، کہاں آئے گی میرا اللہ جانتا ہے، وہی ہے اس حقیقت سے پردہ اٹھانے والا۔ ارشاد فرماتے ہیں افمن ھذا الحدیث تعجبون، تو کیا اس حدیث سے تم تعجب، اس نیند باتوں سے تم تعجب کرتے ہو، ان حقائق کو سن کر تم حیران ہوتے ہو ان حقائق کو، وتضحکون، اور ہنستے ہو، ولا تبکون، ڈر سے روتے نہیں ہو کہ وقت آنے والا ہے
میرے کریم علیہ سید کا ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے، جب کسی کی روح کو حضرت اسرائیل علیہ السلام قبض فرماتے ہیں اور اہل خانہ رو رہے ہوتے ہیں، تو حضرت اسرائیل اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس گھر کے دروازے کو، اندر کے کیواڑ کو جا کر وہ اندر لیٹا ہے، یا مطلقاً اہل خانہ کی جانب مخاطب ہو کے فرماتے ہیں حضرت اسرائیل، اے لوگو، میں نے اس کی عمر میں ایک لمحہ برابر بھی کمی نہیں کی ہے، میں نے اس کے ساتھ زیادتی نہیں کی، اس کو موت سے ہمکنار کر کے ایک لمحہ بھی میں نے اس کی روح کو پہلے قبض نہیں کیا، اللہ کے حکم کے تحت میں نے اس کو موت سے ہمکنار کیا ہے، اور یاد رکھو میں اس گھر میں آتا رہوں گا یہاں تک کہ تم میں سے ایک بھی باقی نہ رہے۔ اب اس کی باری تھی، اس کے بعد کسی اور کی باری ہے۔ میرے کریم علیہ طیب الثنا کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے، اگر اسرائیل کی یہ واعظ، یہ نصیحت، یہ وارننگ گھر والے سن لیں تو میت کو چھوڑ کر اپنے آپ کو رونا شروع کر دے۔ کتنے لوگوں کو تو اپنے ہاتھوں سے زمین میں دفن کرتا ہے، پھر کبھی یہ شعور بیدار نہ ہوا کہ کبھی تجھے بھی یہاں دفن کیا جائے گا، پھر ہنستے کس بنا پر ہو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ کچھ لوگوں کے قریب سے گزرے، وہ ہنس رہے تھے، کھلکھلا کے ہنس رہے تھے۔ آپ تعجب کے ساتھ ان کے پاس کھڑے ہو کے فرمانے لگے، تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ تم سارے جنت میں جاؤ گے؟ جی نہیں، ہمیں نہیں پتہ چلا۔ تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ تمہاری موت آسانی کے ساتھ آ جائے گی؟ جی نہیں، ہمیں تو پتہ نہیں چلا۔ تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے، ناراض نہیں ہے؟ جی ہمیں تو پتہ نہیں۔ فرمایا کہ پھر تعجب ہے، پھر بھی ہنس رہے ہو، پھر بھی ہنس رہے ہو۔ جب پتہ ہی نہیں ہے تمہیں کہ تمہارا انجام کیا تو ہنس سے کیا ہو۔ جب کفار کے سامنے میرے کریم آقا رسول مرشد رحمت عالم نے صحن حرم میں، ایمان والے بھی موجود تھے اور کفار بھی موجود تھے، صحن حرم میں جب میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم نے ان آیات مقدسہ کی تلاوت فرمائی جو آپ سن رہے ہیں، تو لوگوں پر ایک عجب قسم کی کیفیت آ رہی تھی۔ ہم اجمی ہیں، ہمیں تو ان حقائق کا پتہ ہی نہیں ہے جو عربی جاننے والوں کے سامنے حقائق کھلتے ہیں۔ ان لوگوں کے سامنے میرے کریم آقا رسول عربی نے، پھر سوچئے اب گفتگو تو ایک معمولی سا انسان کر رہا ہے، میں ایک معمولی سا انسان گفتگو کر رہا ہے، اگر یہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے نبیوں کے امام ہوں جن پر قرآن کریم نازل ہوتا ہے تو پھر عالم کیا ہوگا۔ میرے کریم آقا نے یہ تلاوت فرمائی اور فرمانے لگے، ہنس سے ہو، روتے نہیں ہو، وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور تم سامد کا اس کے کئی معنی، سامدون کا معنی اکڑ کر چلنا بھی ہوتا ہے، گردن اٹھا کر چلنا بھی ہوتا ہے، ہنسی اڑانا بھی ہوتا ہے، بے پرواہی بھی ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کی جان توجہ ہی نہ دینا۔ یعنی کیا تم بے پرواہ ہو، توجہ نہیں دے رہے ہو، ہنسی کھیل میں پڑے ہوئے ہو؟ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، سنو، اللہ کے حضور سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو۔ جب میرے آقا کی زبان وحی ترجمہ سے یہ جملہ ادا ہوا تو جتنے لوگ حرم میں موجود تھے، خواہ وہ مشرک تھے، سارے کے سارے سجدہ میں گر گئے، سارے کے سارے سجدہ میں۔ جتنے بھی لوگ وہاں موجود تھے، ایمان والوں نے سجدہ کرنا ہی تھا نا، مشرکین نے بھی سجدہ کر دیا۔ اور امیہ بن خلف وہ خبیث، وہ بھی وہیں تھا، جب اس نے دیکھا سارے سجدہ میں گر گئے، اس سے زمین سے تھوڑی سی مٹی اٹھا کر اپنے ہاتھ پہ رکھی اور اس پر پیشانی رکھ کے کہنے لگا، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، یعنی میں باقاعدہ سجدہ میں نہیں گروں گا، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یہ آیہ مبارکہ پڑھ کر انسان کا جی چاہتا ہے کہ رب نے فرمایا میرے نبی کی زبان وحی ترجمان سے کہ سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ اس لیے سب ایمان والوں کو یہی چاہیے کہ جب وہ اس آیہ مبارکہ کی تلاوت کریں، سجدہ کریں بحمد اللہ تعالیٰ۔ سورہ مبارکہ کا یہ آج آخری سبق تھا، سورہ نجم مبارکہ مکمل ہوئی۔ رب کائنات جل وعلا میرے کریم آقا رسول عربی کے صدقہ سے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید صحیح ترین طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے دربار انور میں اس عمل کو قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔